الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين روافض جو محرم مناتے ہیں اور محرم الحرام کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے اس میں اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے. یہ مشکل سے کہا جائے گا کہ کوئی ادا ان کی اسلام کے مطابق ہے یا اسلامی اصول اور فروع سے مطابقت رکھتی ہے. اسلام میں کسی کی موت اور حیات سے احکام تبدیل نہیں ہوتے. موت اور حیات دونوں برحق ہیں اور دونوں کے احکام شریعت نے خود متعین فرمائے ہیں. زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں جو حیات سے وابستہ ہے اور مرنے کے بعد جو مسائل ہیں وہ سب معلوم ہے. حیات اور ممات کسی فرد کی خواہ وہ فرد اہم مہم کیوں نہ ہو اس سے شرائع نہیں تبدیل ہوتے نہ شرائع میں ان کی وجہ سے کوئی فرق آ سکتا ہے. جو حضرات کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں وہ کل عالم کے مسلمانوں کے بڑے ہیں اور محترم ہیں. مسلمانوں کے نزدیک وہ مظلوم ہیں اور بے شک ان کے ساتھ حکومت وقت نے زیادتی کی ہے جیسے کہ حکومتوں کا روش ہے. کیونکہ وہ حکومت جو اس وقت قائم تھی وہ منہاج النبوہ اور طرز خلافت سے ہٹی ہوئی تھی. جو حکومت منہاج النبوہ اور طرز خلافت کی نہ ہو اس میں رعایا اور عباد کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو روز اول سے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک مرحلہ ہے. خلیفہ کہتے اس کو ہے کہ وہ اللہ سے لے دینی احکام کی دینی پیروی کرے اور بندوں پر اس کا نفاذ کرے. اس میں سر منہ ظلم نہیں آ سکتا. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. آج جو حکومتیں پریشان ہیں اپنوں کے ہاتھ سے بھی اور بیرونی طواغیت سے بھی انصاف سے دیکھا جائے تو انہوں نے جو بدترین ظلم کیا ہے کہ خلافت کو قریب نہیں آنے دیا. اسلامی طرز زندگی اور اسلامی شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیا. اللہ اس کی سزائیں دے رہا ہے کبھی عوام کو اور کبھی خواص کو اور کبھی اخص الخصوص لوگوں کو.
اللہ تعالیٰ اپنے قہر، عذاب اور غضب سے محفوظ فرمائے اور رب العزت عباد اور بلاد پر رحمت نازل فرمائے۔ جو حضرات کربلا کے میدان میں مارے گئے ہیں، ان کے متعلق مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کی وجہ سے مسلمانوں کو غیر معمولی صدمہ اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک فرقے کا پیدا ہونا اور اس فرقے کے پھر رسوم اور عادات علیحدہ ہونا، یہ محل نظر ہے کہ یہ کسی اور سازشی عنصر یہود وغیرہ کی چابکدستی تھی، جس کے نتیجے میں ایک ایسا فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمان کہلانے کے علاوہ بقیہ تمام امور میں وہ علیحدہ ہے۔ مثلا گو نماز فرض مانتے ہیں 5 مگر اوقات 3 مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، مسلمانوں کی صبح صادق سے شروع ہوتی ہے، ان کی صبح کاذب سے شروع ہوتی ہے۔ صادق سچے کو کہتے ہیں، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ظہر اور عصر علیحدہ علیحدہ ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر شروع ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق پروفیسر حسین طباطبائی نے صفت الصلاۃ صفحہ 4 پر لکھا ہے، لو صلیت صلاۃ العصر ثم صلیت صلاۃ الظہر صحتا، ظہر کے وقت داخل ہونے کے بعد اگر پہلے عصر پڑھی پھر ظہر پڑھی، دونوں صحیح۔ یہ اختلاط دیکھیے، غلا ملا معاملہ دیکھیے۔ اور دلیل میں کہتے ہیں کیوں آپ عرفات میں اکٹھے نہیں پڑھتے؟ آپ مزدلفہ میں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ عرفات تو عرفات کی وجہ سے احکام معلوم ہے، وہ تو اختلافی نہیں ہے، لیکن کیا عرفات بندر روڈ کو سمجھنا اور ہر آپ کے معدن کو اور جہاں آپ رسوم کرتے اس جگہ کو میدان عرفات سمجھنا، یہ بھی عرفات کی توہین کے مترادف ہے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے اس ضمن میں کہ بعض قوموں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ 9 ذی الحج کو جب حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے تھے تو وہ اپنے اپنے علاقے میں جس جگہ بھی ہوتے کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے تھے اور کچھ دیر دعاؤں میں مانگنے لگتے۔ یہ ایک اخلاص کا عمل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن علماء نے بالاتفاق لکھا ہے وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، کہیں اور عرفات منانا بیکار بات ہے، فضول حرکت۔ کیوں؟ اس سے مناسک کی اہانت ہو رہی ہے۔ آج کسی کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ 9 ذی الحج جب حجاج کا عرفہ ہے میدان عرفات میں اور وہ اونچائی پر چڑھ کر دعائیں مانگنے لگے تو چند قرن کے بعد لوگ 2 نمازیں بھی اکٹھی کر لیں گے اور پھر کسی مسجد کے ارد گرد چکر لگا کے اس کو طواف بھی کہیں گے، جیسے ربیع الاول میں بدعتیوں نے لیاقت آباد میں روزہ بنا کے اس کا طواف کرنا۔ علماء نے تقریباً تمام فتنوں کا سدباب پہلے کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا عرفات جیسے عمل کہیں اور ان کی نقل اتارنا اور مشابہت کرنا بدترین جرم ہے۔ وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ۔
اور یہ جو میں نے تقریر کا عنوان رکھا کہ کسی کی موت و حیات سے احکام نہیں بدلتے، نہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ احکام اور مسائل کا تعلق نبوت سے، شریعت نبوت سے شروع ہوتی ہے اور نبوت پر ہی مکمل ہوتی ہے۔ کسی مسئلے کی وضاحت تو کی جا سکتی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ نے وضاحتیں کی، فقہ حنفی بن گیا، امام مالک نے وضاحتیں کی، فقہ مالکی بن گیا امام شافعی و احمد نے، لیکن علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ مجتہدین مسائل بنانے والے نہیں ہیں بلکہ مسائل بتانے والے ہیں۔ مسائل بنانا یہ صرف شارع علیہ السلام کا کام ہے اور اس میں کسی کی موت و حیات کو دخل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل دین کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی بعثت قیامت تک کے لیے، جن اور انس کے لیے، فرش تا عرش ہے، ثقلین آپ کے اوپر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ مقام نبوت کا، رسالت و ختم نبوت کا اتنا بڑا ہے کہ اس کے ساتھ ابنیت جمع نہیں کی گئی۔ آپ کے کسی نارینہ اولاد کو مرد بنانا نہیں تھا۔ کتنا سخت امتحان ہے۔ بعض کمزور روایات میں ہے کہ اگر نبی کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی پیغمبر ہوتا۔ آپ کے 4 بیٹے ہوئے ہیں، عبداللہ، قاسم جس کو طاہر و مطہر کہتے ہیں، یا یہ دونوں ایک کے نام ہے، اور ابراہیم۔ بیٹیاں بھی 4 ہوئی ہیں۔ ابراہیم کے علاوہ سب اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ ابراہیم جب پیدا ہوا ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہے تو آپ بہت زیادہ خوش تھے۔ 6 مہینے کا تھا جب اس کا انتقال ہونے لگا۔ انتقال کا وقت بڑا گراں ہے۔ آپ کے چہرے انور پر آنسو کی لڑی بہہ رہی تھی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ دن کو سورج گرہن ہوا اور رات کو پھر چاند گرہن ہوا۔ اور جزیرۃ العرب میں یہ مشہور تھا کہ سورج گرہن ہونا اور چاند گرہن ہونا کسی بڑے یا کسی بڑی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل میں دین اور اسلام کو اوہام سے بچانا بڑا اہم منصب ہوتا ہے۔ اوہام سے بچانا عالموں کا بھی سخت امتحان ہوتا ہے۔ اوہام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہو یا نہ ہو شریعت میں نہیں ہے۔ نجوم، کہانت، جعفر، ہندسہ یہ سب علوم ہیں، جیسے جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، سائنس ہے، اس کی اپنی جگہ افادیت ہے۔ لیکن ان علوم میں اللہ کے علاوہ خلقت پر اعتماد بڑھتا ہے، خلقت پر، جو اسلام کے منافی ہے۔ شریعت مقدسہ نے اس کو کاٹ دیا بالکل، اور اس کو لعنتی اور مردود علوم کہا ہے۔ لوگ بات کو سمجھتے نہیں۔ ہندو مت کے بھی ہندوؤں کو فائدے ہیں، سکھوں کو سکھ مت سے فائدے ہو رہے ہیں، رافضیوں کو بھی اپنے سبیلوں سے اور ماتموں سے ہو، چیخ و پکار سے، ان کے خیال میں تو فائدے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے افادیت کا، مسئلہ ہے شریعت کا۔ آپ بینک میں 50 لاکھ روپے رکھتے اور ہر مہینے آپ کو ایک رقم آرام سے ملتی ہے، 50 وہی جم کے رہے تو یہ فائدہ نہیں، ہر شخص جانتا ہے، مگر شریعت نے کہا ہے یہ خدا سے جنگ کرنے کے مترادف، اور پیغمبر نے کہا ہے سود کا 1 روپیہ لینا جیسے اپنی ماں سے بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف۔
لوگ عجیب ہیں، لوگ بات نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں اور یہ کہنا بے سود ہے. گناہ جب آدمی کرتا ہے تو وقتی لذت تو ہوتی ہے، تب تو مرتکب ہوتا ہے، لیکن شریعت کی حد ٹوٹتی ہے، اس لیے اس سے بچنا فرض ہے اور اس لذت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک بیمار جب بد پرہیزی کرتا ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے اور وہ وہی چیز استعمال کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ طبیعت سے مجبور ہے، حرص اور ہوس بڑھ گیا. مگر عقل مند طبیب حاذق جانتا ہے کہ اس چیز کا جو اثر ہوگا اس کے نتیجے میں اس کی صحت یا اس کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے. تو گناہوں کے اندر اور ناکارہ چیزوں کے اندر بھی وقتی فوائد ہوتے ہیں، لیکن ان فوائد سے زیادہ نقصان شریعت مقدسہ کے حدود کا ٹوٹ جانا ہے. اور اللہ جل جلالہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت جو پیش آتی ہے وہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. قرآن کریم نے ایک مقام پر جوئے کو اور شراب کو جب حرام کہا تو فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. ان کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا گناہ ہے. یہی شیطان کا پہلا حملہ ہے کہ وہ کہتے کہ فائدہ تو ہو گیا ہے. فائدہ تو ہر ادا کا کہیں نہ کہیں نکلتا ہے، لیکن اس کا جو رد عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گناہوں کا رد عمل، انحراف کا رد عمل، بغاوت اور سرکشی کا رد عمل، شریعت مقدسہ سے بغاوت پیش آ رہی ہے اور شریعت مقدسہ کے حدود ٹوٹ رہی ہے اور ان کی تعلیمات سے روگردانی لازم آتی ہے، اور اس پر جو وبال آئے گا اور گناہ آئے گا وہ بہت زیادہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم وہ جب مر گیا تو لوگوں کے منہ سے یہ نکلا کہ سورج اور چاند ابراہیم کی موت پر نڈھال ہے، کیونکہ ابراہیم ابن محمد ہے. اور جب وہ پیدا ہوا آپ بڑے خوش تھے. آپ نے فرمایا وَسَمِّي بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، میں اپنے روحانی اور سلسلے کے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم کا نام ان پر رکھتا ہوں. لوگ آتے ہیں نام رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، عالم لوگوں سے مشاورت اچھی چیز ہے، لیکن کچھ اپنی عقل بھی ہونا چاہیے. کانوا یسمون، لوگ ہمیشہ نام رکھتے ہیں بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، پیغمبروں کے ناموں پر اور نیک لوگوں کے نام پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت مریم کو کیسے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن؟ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہے اور ان کے درمیان 1800 سال کی مسافت بین عمرانے. تو آپ نے فرمایا یہ لوگ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان اور اچھے لوگ کانوا یسمون بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اپنی اولاد کا نام رکھتے تھے پیغمبروں کے نام پر اور بزرگوں کے نام پر. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے لوگ بعد کے زمانوں کے لوگ پیغمبروں کے نام نہ رکھیں، اور آگے لکھا ہے کہ پھر یہ بے حرمتی کرتے ہیں. تو وہ بے حرمتی اس طرح کہ ایک آدمی نے مثلا ایک بڑے عالم کا نام رکھا ہے، اشرف علی نام رکھا ہے، حکیم الامت کا نام ہے، بہت بیش بہا قیمتی انسان تھے، 1365 کتابوں کے مصنف ہے. اگر اس وقت ہندوستان میں مولانا انور شاہ نہ ہوتے تو مولانا اشرف علی صاحب ہندوستان کے امام تھے. قیمتی بیش بہا آدمی، لیکن اس کے بعد اس بچے کی اس طرح تربیت تو نہیں ہوئی. اس بچے کو نام تو دیا گیا بزرگوں کا لیکن کام دیا گیا دوسروں کا. اب جب بچے کو دیکھا جاتا ہے تو رکھتے وقت جو خوشی تھی وہ زہر ہو گئی، زہر ہو گئی وہ خوشی. اس لیے بعض لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر خاندان اور ہر گھرانہ جو بچے یا بچی کو حفظ کراتے ہیں یہ بھی محل نظر ہے.
کیونکہ یہی لوگ پھر آگے چل کر تعلیم و تربیت میں، رشتے ناتوں میں بالکل قرآن کا لحاظ نہیں کرتے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو الٹا حجت قائم ہو جائے گا۔ اس دور کے لوگ مستقبل کے اعتبار سے بہت تاریک زندگی کے قائل ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس بزرگ سے تعلق قائم کیا اور ہم نے کتنا پاک نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی تو رکھا جاتا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبد اللطیف اور عبد الرحیم اور یہ سب نام خدا کے ہیں، لیکن افسوس ان ناموں کا مقصد کیا تھا کہ یہ شخص بڑا ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کرے گا۔ نام کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر کے ان کے افعال عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے تو وہ نام کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی۔ میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بزرگان دین اور ہمارے بھائی لوگ اس بات کا بھی لحاظ فرمائیں کہ جب وہ ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں اور نیک لوگوں کا نام رکھتے ہیں یا قرآن مجید جیسے عظیم دولت حفظ کرواتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی کمر بستہ رہے۔ اگر اس کو کوڑیوں کے دام ضائع کیا اور گلی کوچوں میں رلا دیا اور پامال کیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ساغر جو کل کھلے تھے وہ غنچے کہاں گئے، ہنگامے بہار میں پامال ہو گئے۔ اللہ، ایسی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ بعض علماء پوچھتے بھی ہے کہ ابراہیم نام غم کا ہے، صدموں کا نام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر بڑے صدمے اور غم آئے، اور اکثر ابراہیم نام کے لوگ کچھ پریشان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقدس اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا کے غموم و ہموم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے صدموں سے ڈرتے نہیں، ان کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر اتنا بلند ہوتا ہے کہ یہ دنیا بما احوال و احوال کے ان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام دنیا کی خوشیوں سے اور دنیا کی نعمتوں سے کبھی بھی فریب نہیں کھاتے اور کبھی بھی لغزش نہیں کرتے، بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام دنیا کے صدمے اور غم سے نڈال نہیں ہوتے، نہ ہمت ہارتے ہیں۔ وما ضعفوا وما استکانوا۔ اللہ پیغمبر کے سچے متبعین کے بارے میں کہتے کہ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کمزور ہوئے تھے اور نہ انہوں نے ہمت ہاری۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ان جمنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ سے ہم وقت خیر مانگتے ہیں، وما کان قولهم الا ان قالوا، وہ تو ہم وقت یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، خدایا ہماری تمام خطائیں معاف فرما اور جو زیادتی ہوئی ہے وہ بھی معاف فرما۔ پیغمبروں سے کب زیادتی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں تعلیم ہے اور ہم سے زیادتی یقیناً ہوتی ہے۔ وثبت اقدامنا، اور یا اللہ ہمارے پیروں کو دین پر جمائے رکھ۔ پیر جمانا، اب ایک آدمی باہر گیا ہوا ہے لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے کہ ہمیں پیسے دے دے، وہ بہت بڑے پیسے کا عادی ہوا ہے اور وہ پیسہ اس کو چاہیے یا ملک کو چاہیے، لیکن بہرحال آدمی جب عادی ہو جاتا ہے بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ وہ اس لیے کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک دن کا رزق موجود ہو، لا یسألو، کسی سے مانگے گا نہیں، آج شام تک کی روٹی موجود ہے، ایک فقیر کے پاس جمعے کے بعد بھیک نہیں مانگ سکتا، حرام ناجائز ہے کل کے لیے۔ لا یسألو من لہ قوت یوم، جس کے پاس ایک دن کا بھی سرمایہ موجود ہو، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ باتیں تو بڑی اچھی شروع کی ہے، وہ ایک آدمی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا تو دوسرے نے کہا یہ اس کے شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ شکاری جب شکار کرتا ہے تو وہ ایک نئی آواز نکالتا ہے،
اور وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ پرندے کو پکڑنے کے لیے ہوتی، خرگوش کو اور ہرن کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی۔ اب ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کے ملک میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ہمیں کچھ دو، کیونکہ امریکہ اب ہم سے ناراض ہے، اور جب بڑا آقا ناراض ہو جاتے تو کسی وقت بھی پٹائی لگاتا ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے فریبی ہیں، اصلاً فریبی کفار ہے۔ مسلمان میں فریب نہیں ہوتا، وہ سیدھا سادہ ہے، شریف ہے۔ اب وہ ایک ایسا مسئلہ پوچھتے کہ اگر اس مسئلے کا جواب ہاں میں دیتے ہیں تو وہاں سے بھیک نہیں ملے گی، اور اگر اس کا جواب نہ میں دیتا ہے تو خود مسلمان خفا ہوتے ہیں۔ امتحان شدید ہوتا ہے ایسا وقت۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پیش ہوئے اور فرعون کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ غلط باتیں کرتے ہو، تم کب خدا ہو؟ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی، ہر چیز زمین سے اگاتا ہے، اور ہر مخلوق کو اس نے اس کی شان کے مطابق سمجھ صلاحیت دی۔ فرعون سمجھ گیا کہ اس شخص کے سامنے کلام نہیں چلے گا۔ کلیم تھے، کلیم مانا قدرت کلام والا، اور کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ میں یہ کمال تھا کہ وہ خدا سے باتیں کرنے کا مرتبہ رکھتے تھے۔ اور شب معراج میں ہمارے پیغمبر نے بعض چیزیں دیکھی، چپ چاپ واپس آ گئے۔ آپ بڑی شان و شوکت کے پیغمبر ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ما سألتہن، میں نے نہیں پوچھا، اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ لیتے، میں نہیں پوچھتا۔ وہ کلیم ہے اور میں حبیب ہوں۔ حبیب تو محبتوں سے لبریز ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ، لیکن وہ کلیم ہے، ان کا کام یہی ہے، یا رب یہ کیا ہے، یا رب ما ھذا، یا رب ما ھذا، خدا یہ کیا ہے، اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو زیب دیتا تھا ان کی شان کے لائق۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر بناتا ہوں، جاؤ فرعون بڑا خراب ہوا ہے اس سے بات چیت کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اس طرح جانا مشکل ہے، یہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی پیغمبر بنائے، ایک آدمی جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صدقنی۔ تو ایسی زبردست ادا تھی کہ حق تعالیٰ نے کہا کہ چلو بھائی بھی پیغمبر، اس کو ساتھ لے چلو، وہ بھی ہمارا پیغمبر ہوا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے جو حق تعالیٰ سے کہا خدایا میرا بھائی ہے ہارون، بڑا فصیح بلیغ ہے، صاف ستھری زبان ہے، اور مجھے تو زیادہ غصے کے اندر میری زبان بھی رکتی ہے، فرعون کے دربار میں تقریر کرنی پڑے گی، تو میرے بھائی کو بھیجو، ہوا افصح منی لسانا، بولتے زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت دور کر لی، وہ زبان میں جو کچھ رکاوٹ تھی، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا۔ تو روایت میں ہے کہ ما نفع احد احدا، کسی نے کسی کو اتنا فائدہ نہیں دیا ہوگا کما نفع موسیٰ اخاہ ہارون، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو فائدہ پہنچایا اور ان کو رب العزت سے باقاعدہ پیغمبر بنوایا۔ دربار فرعون میں پیش ہوئے اور فرعون سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ فرعون سمجھ گیا کہ آدمی منتہائے قابلیت پر ہے اور پورا دربار اور ہم سب ان کے کلام سے عاجز ہیں۔ تو اس نے کہا، فرعون نے ایک عجیب غلط سوال کیا اور اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ میں غلط ہوں اور جو مجھے خدا سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے پوجا ہے اور مجھے الہ کہہ کر دنیا سے گئے ہیں، فماذا بال القرون الاولی، وہ لوگ کیسے تھے؟ اب یہ خطرناک سوال اس نے اٹھایا، کیونکہ اگر جذباتی مناظر ہو
اور بے تجربہ بے بصیرت کا متکلم ہو تو وہ کہے گا کہ وہ بھی گمراہ تھے. اب جتنے لوگ بات سن رہے تھے پھر نہیں سنیں گے. دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب آپ کسی کے بڑوں پر اٹیک کریں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ چل نہیں سکے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا علمہ عند ربی فی کتاب، ان کا علم اور ان کا انجام میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ پہلے گزرے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ سے کو سیدھا کرنے آیا ہوں، آپ سیدھا ہو کے چلے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے کہ ان میں کون حق پر تھا، تو امام اعظم نے کہا کہ دونوں حق پر تھے. وہ شخص بڑا حیران ہو گیا، کہا دونوں حق پر تھے؟ کہا کیوں، مشکل ہے کیا؟ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے دونوں کیا، کیس ایک ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کا ہم نے قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا کیا تھا. دونوں کی رب العزت نے تعریف کی فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان. ہاں حضرت سلیمان کی بات زیادہ سمجھ میں آنے والی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ امام اعظم نے کہا کہ جب ہم اس دور میں نہیں تھے اور ایک کے ساتھ ہو کر دوسرے کے خون سے ہماری تلواریں رنگین نہیں ہوئی، ہم بچ گئے، تو ہمیں چاہیے کہ اب بھی احتیاط کریں اور اپنی زبان اور قلم کو ان کے خون میں لت پت ہونے سے بچائے. تو جس وقت ابراہیم کا وصال ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، اور رات کو چاند گرہن ہوا اور دن کو سورج گرہن ہوا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے انتقال سے سورج اور چاند نڈال ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا میں جب حضرت حسین شہید ہوئے اور ان کے رفقا شہید ہوئے، آسمان رو رہا تھا، پہاڑ رو رہے تھے، بس وہ تو خیر اپنے لوگ بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، اپنے لوگوں نے لکھا ہے، قرآن کو نہیں دیکھتے. فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ فرماتے ان لوگوں کی موت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو اس قسم کی کوئی مہلت تھی. آسمان اور زمین یا سورج اور چاند یہ رب العزت کے خلائق ہے، اللہ کے پیدا کردہ ہے، اور ایک اللہ ہی کی عظمت کے شاہکار ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ آپ بڑے مغموم تھے موت ابراہیم سے. اور آپ نے عجیب بات کہی ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ ہماری آنکھ رو رہی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم کہیں گے کچھ نہیں سوائے اس بات کے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو. آج لوگ جو ماتم کرتے ہیں ان سے پوچھو یہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ شریعت میں ہے؟ اور مسلمانوں کے قتل پر اور شہادت پر کیا اس طرح کے مرثیے پڑے گئے تھے اور ایسی مجلس سے سجائی گئی تھی اور ایسے الٹے سیدھے حرکات جو تو حقیقت میں یہ سزا ہے جو صحابہ کی دشمنی کی اللہ نے ان کو دی ہے. ذالک عذاب الادنی، یہ تو یہاں دنیا کی سزا ہے. ولا عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لے. چاہیے یہ کہ دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہو جو ایسا کرنے والوں کو پکڑے اور ان کو سزا دے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ہاتھوں سے یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے سینے پیٹتے ہیں اور
قسم قسم کے حرکات دکھاتے ہیں. اس سے شہدائے کربلا اور حضرات ائمہ اطہار کو کیا فیض ہوگا. آپ نے کہا العین تدمع، آنکھ اشک بار ہے، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہیں گے وہی جو رب کی رضا والی بات. نحن بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، آپ کی جدائی پر ہمیں صدمہ ہے. اور آپ نے کہا جو کچھ آیا تھا وہ خدا کا تھا اور جو چلا گیا وہ اللہ ہی کا تھا. مومن کو کیا حق ہے کہ اللہ کے افعال پر اعتراض کرے. اور وہ جو رسم چلی تھی کہ سورج اور چاند جو گرہن ہوئے ہیں یہ موت ابراہیم کے صدمے میں نے ڈالے، تو آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. لا ينکسفان، نہ سورج گرہن ہوتا ہے، ولا ينخسفان، نہ چاند گرہن ہوتا ہے. بموت احد، کسی کی موت سے، ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کے جینے سے. سورج گرہن اور چاند گرہن مستقل سائنسی مسئلہ ہے. کرے چکر میں جب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں درمیان میں ایک مزمحل ہو جاتا ہے. ہاں اتنی بات حدیث میں ہے، اذا رأیتم ہؤلاء الافزاع، جب تم یہ خطرے دیکھو، فافزعوا الی اللہ، اللہ سے معافی مانگنے لگو، اللہ سے معافی مانگنے لگو. اور بعض روایات میں ہے کہ جس سرزمین پر لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس سرزمین کے حصے کا سورج یا چاند پکڑا جاتا ہے. اس لیے شریعت مقدسہ کے اندر سورج یا چاند گرہن میں نماز تجویز ہوئی ہے، چونکہ سورج گرہن دن میں ہوتا ہے. 2 رکعت سنت صلاۃ کسوف بغیر جہر کے فقہ حنفی کے مطابق وہ پڑھائی جاتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور چاند گرہن چونکہ رات کو ہوتا ہے اور لوگ آرام و غفلت میں ہوں گے اور جماعت میں تکلیف ہوگی، تو یصلی کل احد فرادا، سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیں. نور الذات ہدایہ، خلاصہ تھا قاضی اور بزازیہ، تمام فقہ برا پڑھا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کربلا کی اور حسین کی موت کی. اس قسم کی روایتیں محدثین نے مسترد کی ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ سند اور قوت سے محروم روایات ہیں. اور بعض علماء اس زمانے میں بھی رافضی ہوئے ہیں، جیسے حاکم نے ساپوری، عبدالرزاق صنعانی، ان لوگوں نے اس قسم کی روایتیں نقل کی ہے. بڑے ائمہ حدیث جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک، امام محمد، اس قسم کے لوگوں نے ایسی روایتوں سے پرہیز کیا ہے. ان روایتوں کے اندر بھی رفض کی بو ہے، رفض کی بو ہے. آپ نے قیامت تک احوال جس سے امت کو کوئی فیض تھا وہ ارشاد فرمائے، کوئی شک نہیں. علم الفتن، کتاب الفتن کے نام سے بخاری، مسلم، ترمذی میں وہی عنوانات ہیں، اور رقاق ہے اور ملاحی ہے، ملائم ہے، یہ سب وہی ابواب اور احادیث مبارکہ ہے. لیکن آپ نے افراد پر اور خاندان کے لوگوں کو اس طرح کا یاد نہیں کیا ہے. یہ غلط باتیں مشہور کی گئی ہے. مسلمانوں کے علم کی کمزوری سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے. عوام الخلق علم میں محکم نہیں ہوتے اور عامت الخلائق بڑے علماء سے بھی دور رہتے ہیں. انہیں اس قسم کے شکاری کئی قسم کے باتیں کانوں میں ڈال لیتے ہیں.
اور پھر اپنے ساتھ روانہ کر لیتے ہیں۔ اس دن ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں بھی نماز پڑھتا ہوں اور ایک اور جگہ عجیب سی جگہ کا نام دیا کہ وہاں بھی پڑھنے چلے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں آپ کے سینے میں وہ سب زیادہ ہے، یا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اچھے برے کا فرق نہیں کرتے ہو؟ کہ میرے خیال سے سب خدا کے گھر ہے۔ میں نے کہا سب خدا کے گھر ہے، وہ جو آپ کا گھر ہے وہ بھی خدا کا ہے یا نہیں؟ کہا ہے۔ میں نے کہا اگر جا کے 2-4 نمازی آپ کے گھر پہ آ جائے آپ برداشت کریں گے؟ سب گھر خدا کے ہیں تو یہ جو مخلوق کے گھر ہے یہ بھی تو خدا کے ہے۔ اگر آپ کسی پڑوس کے گھر میں چلے جائیں بغیر اجازت کے آپ کو آداب کا پتہ چل جائے گا۔ شیطان کیسے کیسے فریب دیتا ہے۔ میں نے کہا اس وقت میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، صرف ایک روایت سناتا ہوں، تم میں عقل ہو تو ذرا دیکھ لو اس کو، کہ جب حضرت مکہ مکرمہ فتح کر کے آئے اور مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا اور اس کے بعد پھر آپ حج کرنے آئے، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا آپ نے حج نہیں کیا، کیونکہ کعبہ کے اندر مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے 360، اور جس جگہ بے دینی ہو وہاں دین نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو جو مکہ سے مدینہ جانے کا کہا گیا تھا اس کی بھی علماء، بڑے علماء جو اسرار جانتے ہیں وہ کہتے یہ حکمت تھی کہ اس دوران مسلمان توانا ہو جائے اور مشرکین کو شرک کی سزا مل جائے، اور ایک دن ایسا آ جائے کہ مکہ مکرمہ میں بھی توحید و سنت خالص ان کی آوازیں سربلند ہو۔ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اس وعدے کے پیش نظر حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے مکہ مکرمہ فتح کر کے دے دیا۔ بس جب کعبہ جانے کی اجازت ہو گئی اور مخالف عناصر ہٹائے گئے تو ایک وفد صحابہ کا مقرر تھا، ان میں بلال بھی ہے، وہ چٹ پٹ کعبے کے اندر گھس گئے اور تمام بتوں کو باہر نکالا اور جبل ابو قبیس کے ساتھ ٹھاک ٹھاک توڑ کے پھینک دیا، تس نس کر دیا۔ آپ نے حکم دے دیا کہ اس کا یہ ملبہ بھی دور پھینکو، یہ بھی نظر نہ آئے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہموار ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ وسعت قلبی پیدا کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ اور صحابہ نے دھویا، اندر سے کعبے کو دھو چکے ہیں، تب پیغمبر کو کہا کہ حضرت آپ اندر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 بت، ایک ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بنا ہے اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے نا، تب ان کے بت بنائے، لیکن آپ نے کہا قاتل اللہ المشرکین، اللہ تعالی مشرکین کو غرق کر دے۔ انہم یعلمون ما استقسما بالازلام، ان کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے تھے، ان کے نام کے بھی بت لگا لیے۔ یہاں یہ گڈاپ کے پاس ہندوؤں کا ایک مندر ہے بہت بڑا، 200 ایکڑ میں۔ ایک دفعہ وہاں کے مسلمانوں کی دعوت پر میں وہاں دیکھنے گیا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی مورتی بنی ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی مورتی بنی ہے۔ تو میں نے وہ ہندو سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کیوں تم نے بنایا ہے؟ کہا آپ کے وہ مسلمان اس طرح خوش ہو جاتے ہیں، مطلب ہے کہ رافضی علی سے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ دوسرے جو ہے ہری پگڑی والے یہ تو ہر ایک سے خوش ہوتے ہیں، بس ان کو تو بت چاہیے۔ یہ تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے نا۔ وہ تو صرف علی کو مشکل کشا کہتے، یہ سب کو کہتے، تمام دربار و قبروں۔ ان کو کیسے توقع ہو گئی ان سے، دیکھو
کہ یہ ہمارے مندر آئیں گے اور ان کو دیکھیں گے تو ہمارے مندر کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں گے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. اور اس مندر کی جو بڑی تھی ماتھا، وہ عالموں سے بحث کرتی تھی، کتابیں رکھی ہوئی، ڈھیر لگایا، حوالے لگائے. میں نے جب یہ سنا، میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے کہا چلے ہم بھی آزما کے آتے ہیں، لیکن وہ بھاگ گئی. میں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عالموں سے بحث کرتی. کہنے لگے نہیں، آپ سے نہیں کرنی. میں نے کہا تم نے سچ مچ عالم دیکھے نہیں ہے، وہ علماء کو بدنام کرنے والا ایک فرقہ ہے، انہیں علم کی بو نہیں ہے. آج آپ کو کلمہ پڑھا کے یہاں سے جاؤں گا، لیکن اس نے معذرت کی کہ ایک تو آپ پختون ہیں اور دوسرے جوان ہیں اور تیسرے ہم نے سنا ہے وہ سناک ہے. میں نے کہا نہیں، ہم آپ کے گھر آئے، آپ یہاں کی ہندوؤں کے خدا ہے. لیکن اس نے دوسری اور تیسری مجلس پر دوبارہ میرے جانے سے پہلے ہی وہ جہنم پہنچ چکی، مر گئی. اسی چیز سے باطل زندہ ہے کہ عام طور پر لوگوں میں دینی سوجھ بوجھ کم ہوتی ہے. ان غریبوں کی سوجھ بوجھ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن دیکھنا اور وہ سننا، یہ سننا. اس میں 100 میں ایک بھی کارگر آدمی نہیں ہے جو بیان کرنے والے ہیں. سب وہ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کے شرائط کے مطابق ہے. قرآن و سنت کے شرائط والے وہاں نہیں آتے. تو کیسی ہدایت ملے گی؟ اب یہ ذاکر نائک میرا چیلنج ہے، میرے 2 پروگرام نشر کر دے، اگر تیسری دفعہ اس کو کسی نے سنا میں یہاں سے خطاب آئندہ نہیں کروں گا. اس کا گر میں نے پکڑا ہے کہ وہ انجیل اور توریت کے لوگوں کا زرخرید غلام ہے، انہوں نے مقرر کیا ہے. زرخرید غلام ہے یہودی اور عیسائی لوگ، وہ اسلام کی نہیں، منسوخ مذاہب، محرف کتابیں اور عالمی پراپیگنڈے کی اشاعت کا ایک فرد ہے وہ. اس لیے وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ان کا نام نہیں لیتا. لوگ کو یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم فرقے نہیں مانتے، اور یہود نصارہ فرقے نہیں ہیں جو آپ توریت و انجیل کے عبارتیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹی عبارتیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹی. قرآن کہتا ہے وہ سب خلق ملت ہو چکی، جو حرفون الکلم عن مواضعہ. استغفر اللہ. انہوں نے بھی تمام کربلائی پروگرام، ماتمی رسوم، مرثیات اور ٹنگ ٹکور کے اوپر بنا کیے ہیں. اور آواز یہ ہے کہ ان کے مذہب میں مجتہد ہوتا ہے. وہ مجتہد عجیب ہوتا ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی. چند مہینے اور اگر ہمارا لالا رہ گیا صدارت میں تو یہ بھی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرے گا. فتوے تو دینے لگا ہے، شیخ الازہر کو جواب دے دیا، لیکن شیخ الازہر نے بھی دوسرا پٹک دیا جواب. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور جامع ازہر جو حق کی حمایت کرتا ہے اللہ دیر تک سلامت رکھے. بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ دینی مسائل میں علماء سے پوچھ کے چلے تو ان کے دن عزت کے رہیں گے. اورنگزیب بادشاہ خود کتنا بڑا عالم تھا. 6 مہینے میں حیدرآباد دکن کی گورنری کے ساتھ قرآن مجید یاد کیا تھا. 22,000 احادیث سندن متنن ان کو یاد تھی. ایک رافضی ان کے دربار میں آتا تھا، بوڑھا آدمی تھا، سفید داڑھی، پگڑی باندھتا تھا، سب کچھ. تو بادشاہ سلامت ان کو کرسی پر بٹھاتا تھا. بوڑھا آدمی تھا اور لوگ نیچے بیٹھے ہوتے کہ اس کو کرسی دے. اسلام میں لوگوں کا احترام ہے. دلیل اور برہان کی جنگ اپنی جگہ اٹل رہے گی. اذا اتاکم زعیم قوم فاقربوا، جب کسی قوم کا بڑا آ جائے تو آپ اس کا احترام کریں. اس کے بعد ان کو ایک امید پیدا ہوئی اور انہوں نے بادشاہ سلامت کے نام ایک خط لکھا کہ بادشاہ سلامت آپ بڑے محسن ہیں، بڑے پیارے اور نیک ہیں. یہ خطبوں میں جمعے کے دن خطیب
ابو بکر عمر و عثمان کا نام لیتے ہیں یہ نکلوا دیں، بس صرف علی کا نام کافی ہے، اور زین العابدین کا اور جعفر صادق کا اور یہ تقی نقی ذکی کاظم رضا وغیرہ ان کے نام ڈالیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو ان کے پیشانی پر پسینے آئے، بار بار پسینے پہنچنے لگے۔ قاضی القضات کو طلب کیا اور صدر المفتی کو طلب کیا کہ اس کا جواب لکھو، انہوں نے کہا ہم جواب نہیں دیں گے، بادشاہ سلامت خود ان کو موقع دے رہا ہے، دربار میں معزز مہمان وہی ہوتا ہے، ہم کیوں جواب دیں؟ بادشاہ نے کہا اچھا تو میں جواب لکھتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں بس بلاؤ اسے، اور ان کے ساتھ تمام رافضیوں کو بلاؤ، اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ خط لکھا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا مذہب جو عین قرآن اور سنت اور صحابہ کرام پر قائم ہے وہ آپ کے اس خط کو مسترد کرتا ہے، چونکہ میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے اس لیے سزا نہیں دیتا ہوں، صرف آپ پر آپ کی غلطی واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ دین اور مسائل کی حفاظت ہر مومن کا فریضہ ہے۔ کسی بڑے منصب پر آدمی چلا جائے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری کم نہیں ہوتی۔ بیٹھ جائے کہیں کیوں آگے آ رہے آپ؟ تمام خطبہ و تقریر برباد کرنے کے لیے آ گئے۔ اتنا آنے کا شوق ہے تو ٹائم پہ آیا کریں۔ تم لوگوں میں کب آداب آئیں گے؟ اس لیے تو پیغمبر نے کہا ہے کہ خطبے کا جمعے کا ثواب اس کو ملے گا لم یتحطى رقاب الناس، جو لوگوں کو پھلانتے ہوئے نہ جائے۔ آداب ہے، مجلس کا احترام ضروری ہے۔ ہاں جب صفیں کھڑی ہونے لگے اور پھر جگہ بنتی ہے بے شک آپ آگے بڑھے۔ وبهذا القدر نکتفی اليوم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد اور 2 رکعت سنت پڑھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق جب داخل ہوئی سورج نکلنے تک صرف 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نماز فجر فرض فجر۔ اس کے علاوہ نہ تحیت الوضو ہے نہ تحیت المسجد ہے، نہ کوئی اور نفل پڑھنا جائز ہے، نہ اذان سے پہلے نہ اذان کے بعد، نہ جماعت سے پہلے نہ جماعت کے بعد۔ یہاں تک کہ اگر سنتیں چھوٹ گئی تو بھی نماز کے بعد نہیں پڑھنی ہے بلکہ سورج نکلنے کے بعد۔ مہنگائی الاؤنس کسی ادارے کی طرف سے مجھے ملا، لیکن اس سے پہلے اس الاؤنس پر انٹرسٹ کی شکل میں منافی دیا، جو مجھے بعد میں پتہ چلا۔ کیا اب مہنگائی الاؤنس ملنے پر اس میں سے اس منافع والی رقم کو اپنے کسی بھائی بہن کو دی جا سکتی ہے جبکہ وہ سید بھی ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ پوچھ کیا رہے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے اس پہ انٹرسٹ ملا، پھر اس کو الاؤنس کہتے ہیں مہنگائی۔ اگر یہ صحیح چیز ہے اور اس میں سود کا دخل نہیں ہے تو آپ اس کے مالک ہیں اور جس کو چاہے دے سکتے ہیں، اور وہ سودی رقم کسی پریشان حال کو بغیر نیت ثواب کے دے دیں۔ ابو لالا مودودی یا شاہ احمد نورانی کا نام لے کر رحمہ اللہ کہنا کیسا ہے؟ جن لوگوں کے نزدیک وہ ان کے رہنما ہیں وہ تو رحمہ اللہ کہیں گے، اور جو لوگ ان کو ضال مضل سمجھتے ہیں وہ احتیاط کریں۔ نبی رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ یہ تمام نبوت ہی کی قسمیں ہیں۔ پیغمبر تو فارسی لفظ ہے، نبی جو صاحب وحی ہو، اور رسول کو کتاب یا صحیفہ یا مستقل قوم بھی ملی ہوتی ہے۔ سیاہ لباس پہننا محرم میں ناجائز ہے۔ لکھا ہے غلاف کعبے کا رنگ سیاہ ہے، وہ تو ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ قوت حافظے میں اضافہ اور حصول علم میں دلچسپی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کا حافظہ تو تباہ ہو جائے تو اچھا ہے کہ آپ غلاف کعبے کو رافضیوں کے ماتم کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، تو آپ کا حافظہ جو ہے یہ بھی سلب ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ کہ آپ اتنے کوڑ مغز ہیں کہ آپ دودھ اور مود کا فرق نہیں کرتے۔ تدفین کے بعد سب لوگ کھڑے ہونے کی حالت میں 5 مرتبہ دعا مانگتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تدفین کے دوران لوگوں کا کھڑا رہنا خلاف سنت ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے جب تک جنازہ رکھا نہیں گیا ہو
قبرستان میں بیٹھنا خلاف سنت ہے، اور جب جنازہ رکھ دیا جائے پھر کھڑے رہنا خلاف سنت ہے۔ ہاں، جتنے لوگوں کی ضرورت قبر پر پیش آئے گی تدفین کے لیے یا مٹی ڈالنے کے لیے وہ آئے، لیکن فارغ ہونے کے بعد کناروں پر بیٹھ جائے، اور پھر جو شخص دعا مانگے گا یا واعظ و نصیحت کے چند کلمات کہے گا وہ سرہانے کھڑا ہوگا۔ دعا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مانگنے میں قباحت نہیں ہے، البتہ اس کو عادت نہ بنائی جائے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوا کہ دعا مانگی گئی، پھر خیال آیا کہ سب مردوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، پھر خیال آیا کہ اور مسلمانوں کے لیے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف کتاب الجنائز میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے۔ فرفع یدیہ 3 مرات، البتہ 4 مرتبہ اور 5 مرتبہ قیاس تو ہے، عادت اور عام معمول نہیں ہے، احتیاط کی جائے۔ اسقاط کے بارے میں بھی حکم واضح فرمائے۔ پتہ نہیں کہ آپ عورت کے اسقاط کا پوچھ رہے ہیں، جو بچے گروائے جاتے ہیں، یا اسقاط وہ جو مردے کی طرف سے ان کی نماز اور روزوں کا فدیہ دیا جاتا ہے، اسقاط دینا واجب ہے جن کی نمازیں اور روزے رہ گئی ہو۔ دوران حج میں اگر معذوری کی وجہ سے صحیح رہ گیا، بعد میں صحیح کیا گیا، کیا اس پر دم ہے؟ صحیح رہ گیا اور بعد میں کر لیا گیا، دیکھنا یہ کہ جس صحیح کے اوقات متعین ہے، اگر دیر ہو گئی تو دم واجب ہے، ورنہ نہیں۔ ایک اسپتال میں 3 افراد ملازمت کرتے ہیں، ڈاکٹر، لیڈی کمپاؤنڈر۔ اب ڈاکٹر اور لیڈی ڈیوٹی نہیں دیتے تو ان کو اس کا کمپاؤنڈر کا کام چونکہ ڈاکٹر سے متعلق ہے وہ نہیں ہے، بغیر ڈیوٹی دیتے ہوئے کیا تنخواہ لینا جائز ہے؟ جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھے، آپ کمپاؤنڈر غریب کے بارے میں پوچھے کہ اس کی تنخواہ نہ جائز ہے۔ اب یہ اس اتھارٹی کے اوپر موقوف ہے، اگر وہ ڈاکٹر کو جرمانہ کر کے حاضر سروس کو اس کی تنخواہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، عام معمول پر فتویٰ دینا بظاہر مشکل ہے۔ تصویر بلا ضرورت دیکھنا کیسا ہے؟ تصویر تو بڑے بڑے صوفیوں کے پاس ہوتی ہے، اس میں پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، پہلے ٹانگیں ایسی تھی اب ایسی ہو گئی، پہلے شیو بناتا تھا اب داڑھی والا ہو گیا، یہ تو ایک عام معمول بن گیا، فیشن ہے بالکل۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ فسق و فجور کا مظاہرہ بھی فسق و فجور ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ پہلے میں جوا کھیلتا تھا تو آج بھی جوا کھیلنے کا گناہ ہو گیا، اگر کوئی کہے کہ میں پہلے زنا کرتا تھا تو آج بھی زانی ہے وہ، کہنے کی کیا ضرورت؟ بس رہنے دے، دفن کرو اس کو۔ حق بات اور اچھی باتوں کا تذکار ثواب ہے، گناہ کی باتیں یاد دلانا منع ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اگر کوئی ضرورت ہو تو پرانی تصویر استعمال کرنا نئی کھنچوانے سے بہتر ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، مختلف ایجنسی اور اسفار میں تصویر کی، وہ آپ اور ہم پر گناہ نہیں ہے، ہم اس میں بے بس ہے، ہم تو وقت کے پابند ہیں، اور اس کے بغیر نہ آپ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ، نہ کوئی سفر۔ مجدد اثر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا خواجہ مجدد الفسانی یا مجدد ملت حضرت تھانوی، حضرت اقدس خواجہ سے مجدد الفسانی تھے، حکیم الامت کو سید سلیمان نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے مجدد دین و ملت۔ ہر 100 سال میں اختتام پر یا شروع میں اللہ ایک نیک بندے کو بھیج دیتا ہے، اس 100 سال میں جو بدعت اور بے دینی ہوئی ہو اس کی اصلاح وہ کر لیتا ہے۔ انسان کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی، جی ہاں، یا بعد میں بنتی ہے، بعد میں بھی لکھی جائے گی۔ جیب میں سورہ یاسین کا کوئی قرآن آیت جائز ہے، احترام سے رکھو۔ ٹی وی میں تلاوت سن سکتے ہیں، نہ سنیں تو بہتر ہے، کیونکہ اسی سے عادت ہو جائے گی، پھر قوالی سنو گے، پھر ساتھ سننا شروع ہو جائے گا، پھر لڑکیوں کی پرلذت باتیں سنو گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔
ہمارے ہاں بدعتیوں کی مسجد میں بیان ہوا کہ حضرت حسین اور اپنے قافلے کے ساتھ صبح چلتے، تمام آرام کے لیے ٹھہرے، صبح جب اٹھے تو اسی جگہ پر تھے جہاں سے چلے. یہ مشہور ہے. ویسے یہ سب رافضی اینڈ کمپنی کا خام مال ہے. خودکش جو ہوا کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تمام علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے. وطر کے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی وطر کے بعد تہجد، قیام اللیل، کوئی بھی نفل صبح صادق تک خلاف سنت اور بہتر نہیں ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا. سنت طریقہ وطر پڑھنے کے بعد صبح تک کچھ نہ پڑھنا، ہاں ذکر کرے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے، قضا نمازیں اگر باقی ہے وہ لٹائے، نوافل پر پابندی. اگر ایک شخص قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کر کے بھول جائے، اس کو 3 سزائیں ملے گی. دنیا کی زندگی بے آرامی کی ہوگی، تنگ ہوگی، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور جہنم کا سزاوار ہوگا. ہاں اگر دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امید ہے اللہ وبال اٹھا لے گا. کسی حدیث کی کتاب میں کہ داڑھی کے بغیر پہلی صف میں نہیں، جی بالکل ہے، بہت ساری کتابوں میں. آپ استفتاء کریں، دارالفتاء سے جواب لکھ دیتا ہوں. داڑھی والوں کے ہوتے ہوئے داڑھی مونڈا پیچھے ہٹے، یہ مسئلہ اس طرح ہے. اور خود پہلی صف سے دوسری صف میں چلا جائے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا پہلی صف کا. اور بہت خوش دلی سے کہ مجھے سنت نصیب نہیں ہوئی، اس کو نصیب آپ آئے، جیسے چھوٹا بڑے کو کہتا ہے، شاگرد استاذ کو کہتا ہے، 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. اس مسئلے کی بنیاد اس پر ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے یا نہیں. جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ گناہ ہے، پھر آپ کو آگے خود خیال آئے گا. پاکستان میں جو عوام چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ چونکہ حکومت کا سارا نظام کر پڑے اور جنہوں نے منظور کی ہے اور بل ادا کرتے ہیں ان کو بھی بجلی پہنچتی نہیں. اگر کسی نے کوئی ٹرپ لڑی اور اپنی ضرورت یا دینی ضرورت پوری کی تو زیادہ سے زیادہ بہتر اور تقویٰ یہ ہے کہ اتنی کوئی رقم کسی حکومتی ادارے کو روانہ کر دے تاکہ حکومت کو فائدہ پہنچے. صدقے کے بکرا دینا تو اس کی جگہ مدرسے میں رقم زیادہ بہتر ہے، اس سے فوائد زیادہ ہے. دوران نماز کنکارنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، دوران نماز کنکارنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وَالتَّنَحْنُهُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، بغیر عذر کے گلے کنکارنا. ایک آدمی کو کھانسی آئی، دوسرا اور بعض لوگ جب نیت باندھ لیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے فاتحہ تو ان کے ذمہ ہے نہیں امام کے پیچھے، تو اب فاتحہ کی جگہ گلا کنکارے گی. ہمارے یہاں ایک شخص آتا تھا، ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعت میں کتنی مرتبہ گلا کنکارا؟ کہنے لگا 21 مرتبہ. میں نے کہا اب میرے ساتھ آپ 10 منٹ بیٹھے، ایک دفعہ بھی نہیں کنکارتے. تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کا آپ پر اتنا بھی روب نہیں جتنا میرا ہے. ایک عالم تھے، وہ ان کی بڑی بری عادت تھی، نیت باندھ دی اللہ اکبر، اس کے بعد میں نے کہا حضرت نماز تو ہوئی نہیں، آپ کی عظمت میں ہم خاموش ہیں، اب میرے گلے میں بہت تکلیف ہے، سخت گلا خراب ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کے گلے میں تکلیف ہے اور خرابی ہے تو معذور کے لیے تو ہدایت میں لکھا ہے کہ اجازت ہے. اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے بعد میں نے کہا حضرت نماز کب ختم ہوئی؟ کہا اتنے ٹائم پہ. میں نے کہا اب 3 گھنٹے ہو گئے، ایک دفعہ بھی نہیں کنکارا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطان ہے جو گلے پر بیٹھا رہتا ہے اور خالص نماز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تاہم اگر کسی کو ایسا عذر پیش آیا کہ منہ خشک ہو گیا اور اندیشہ ہے پریشان زیادہ ہونے کا تو وہ معذور ہے، اس کی نماز کا نقصان نہیں ہوگا. مگر یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں عرف باز اور ہر کھانسی پر جواب دینے والے، ان کے تو کھانسی بھی خطرناک ہے. بلا ضرورت کے کھانسنا بھی مکروہ ہے. ہاں کھانسنے میں اور گلا کنکارنے میں بہت بڑا فرق ہے. کھانسنا اگر بغیر عذر کے بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ کراہیت ہے، فساد نہیں ہے. اور اگر کھنکارنا بغیر عذر کے ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹوپی رومال وغیرہ پیشانی اور زمین کے درمیان آ جائے، تصح السجدہ علی کور الامامہ وإذ قال لها بعض الفقهاء الکراہیہ، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے.
جو لوگ آتے ہیں اور ان کی داڑیاں پوری نہیں ہوتی، پوری داڑھی والے آتے ہیں، بغیر داڑھی کے کوئی آگے نہیں آ سکتا، مجال نہیں ہے. یہ ویسے آپ کا دلی خمار ہے. جو ایسے لباس پہن کے آئے یا کٹی داڑھی والے، ان کو ہم تنبیہ کر چکے ہوتے ہیں. تنبیہ کے بعد کسی کو نصیحتاً کھڑا کر دیا جائے تو خیر ہے. پوچھنا ہے کہ قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ آیت اس طرح نہ ہو تو آیت دیکھ کے لکھا کرو. کیا اللہ کے علاوہ رسول اور مومن لوگوں سے مدد مانگنا جائز ہے؟ یہ مدد کے لیے تھوڑی ہے. بے شک اللہ تمہارے کارساز ہے اور پیغمبر تمہارے خیر خواہ ہے اور مسلمان بھی تمہارے بھلا چاہتے ہیں. کیا آپ کی رکوع میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی پڑھتے تھے؟ شروع میں پڑھ چکے ہیں. جب آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، آپ نے فرمایا اب رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو. ترمذی. نماز تہجد کے آخر رکعت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے بعد ہی بعض اوقات دعائیں کرتے تھے، اپنے قنوت کی دعائیں. کہ آخر رکعت میں ہم قنوت کی دعا، تہجد میں کبھی بھی آپ نے قنوت کی دعائیں نہیں مانگی. تہجد کے بعد آپ وتر پڑھتے تھے اور پھر اس میں قنوت پڑھتے تھے، وہ صحیح. ہمارے علاقے میں بانگ چرس ہیروئن کی فصل ہوتی ہے، یہ بیچ کر اس سے زکوٰۃ ہوتی ہے. اس پیسے میں حج کر سکتے ہیں. ان چیزوں میں کوئی قباحت نہیں. قباحت تو ناکارہ چیز بنانے میں اور ان کے استعمال میں ہے. جو لوگ اس کے مالک بنتے ہیں اور یہ چونکہ اموال ہے اس لیے ان کے صدقات خیرات اور زکوٰۃ درست ہے. باقی بنگ بیچنا یا استعمال کرنا، چرس اور ہیروئن انہی منافع میں استعمال کرنا جس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، ناجائز و حرام ہے. کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، یہ آج کل کے علماء کا موقف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نے جواب بھی خود ہی دیا. ٹھیک ہے، امام مہدی کا آنا برحق ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ہمارے پڑوس میں ایک شیعہ آیا ہے جو مجھ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے. کیا میں ان کو قرآن مجید پڑھاؤں یا نہیں؟ تو قرآن مجید تو آپ پڑھا لیجئے اس کو، محمد عمر میمن صاحب، لیکن آپ نے جو شیعہ جس طرح لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قابلیت آپ کی بہت زیادہ ہے. تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو امام باڑے نہ لے جائے. اگر اس خطرے کی ضمانت آپ دے تو اجازت ہے، اور اللہ آپ کے قرآن پڑھانے سے ان کو ایمان نصیب فرمائے. عرض یہ ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم کو ووٹ دے سکتا ہے جب دین کی ضرورت ہو اور دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو. ہمارے ایک دوست حنفی مسلک سے غیر مقلد ہو گیا، کہتا ہے شیخ اگر مجھے سمجھائے جب چاہے لے آئے، حاضر. اگر سلام کے بعد عرض ہے کہ زکوٰۃ بہن بھائیوں پر ہوتی ہے جو الگ ہو اور غریب وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ بہن بھائی جب مفلس ہو، محتاج ہو اور بقدر نصاب ان کے پاس سونا چاندی یا اتنا سرمایہ نہ ہو تو بھائی یا بہن ان کو فرض زکوٰۃ دے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ماں باپ کو اور اولاد کو جو آپ سے پیدا ہے پھر ان سے پیدا ہے جن سے آپ پیدا ہے ان کو نہیں دے سکتے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. کینیڈا سے وزیر اجاز پاکستان آنے کے لیے دوران سفر 15.5 گھنٹے کا متواتر ہوائی سفر ہے. پاکستان پہنچنے کے بعد 10 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے کی وجہ سے جاتے. تو اس دوران کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ آپ وہاں سے روانہ ہوتے وقت اپنا وہاں کا ٹائم ٹیبل صحیح کر لیں، اس کے مطابق جہاز میں پڑے. اور جس سرزمین پر جہاز اڑ رہا ہے اگر پائلٹ یا جہاز کے عملے سے وہاں کا شیڈول معلوم ہو جائے، ٹائم ٹیبل، تو بھی نماز درست ہے. اور اگر پاکستان پہنچ کر کے اور آپ یہاں کے اوقات وہاں سے شروع کر لے تو بھی درست ہے. الحمدللہ الذی جعل فی الدین سعہ، خدا کا شکر ہے جس نے دین میں آسانی پیدا فرمائی. احسان اللہ ظہیر شہید کیسا عالم تھا؟ غیر مقلد عالم تھا. میرے گھر میں دوسرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، مہربانی دعا فرمائے اور کوئی وظیفہ یا آیت پڑھنے کے لیے بتائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. میں نے کوئی میٹرنٹی ہوم کے لیے دفتر نہیں کھولا ہے کہ لوگوں کو یہ ساری چکر بازیاں سکھاؤں گا. بس یہی دعائیں اور کلمات اور سب سن رہے. جس نے اخلاص سے عمل کیا اللہ اسے آسانی نصیب کرے گا. تقریباً 7-8 سال سے گلے کی تکلیف، تلاوت کرتے وقت آواز بیٹھ جاتی ہے.
اگر اس طرح کوئی عذر ہے تو اللہ آپ کو جلد صحت شفا عطا فرمائے۔ برائے مہربانی حافظہ بہت کمزور ہے، سبق یاد کرتا اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں قوت پیدا کرے۔ آپ کبھی کبھی نفل نماز پڑھ کر کے حضرت امام ابو یوسف کو اور امام ابو جعفر طحاوی کو، خواجہ فرید گنج شکر کو اور امام الاسر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو بخشا کرے کہ اللہ ان 2 رکعت کا ثواب ان بزرگوں کو پہنچے۔ اور پھر کچھ فاصلے سے آپ کہیں کہ رب کریم مجھے بھی قوت علم و قوت حفظ نصیب فرمائے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اگر امام الاسر مولانا انور شاہ کی کوئی سیرت، نفحۃ الانبر یا نقش دوام یا حیات انور یا انوار انوری یا تقدس انور کے نام سے کوئی کتاب آپ پڑھ سکے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میری بھتیجی عرصہ 2 سال سے سخت معذور ہے، کسی کرسی پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے صحت عطا فرمائے۔ میری ماں اور باپ کی صحت یابی آمین، اللہ نصیب فرمائے۔ گھر میں بہت زیادہ پریشانی اور بیماری ہے، گھر میں بلند آواز سے 7 دن تک سورج نکلنے سے پہلے اور ڈھلنے سے پہلے سورۃ بقرہ بلند آواز سے پڑھی جائے، صحن کمروں میں باورچی خانے میں ہر جگہ آواز پہنچے، انشاءاللہ پریشانی رفع دفع ہو جائے۔ میرے امتحان چل رہے، برائے مہربانی اللہ نصیب فرمائے۔ میری بہن بچپن میں بیمار ہوئی تھی، آج تک ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ اسے صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جتنے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے اور بیماریوں کے لیے لکھا ہے، اللہ ان سب کو صحت شفا دے۔ جنہوں نے اپنے اور انسانی، بشری، علمی، عملی کمی کوتاہی کی ترقی کے لیے لکھا ہے، اللہ انہیں ترقیات عطا فرمائے۔ جن کی اور حاجات ہے اللہ پوری فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، جمیع مشکلات دین و دنیا حل فرمائے، قدم قدم پر ایمان و اعمال کی خوشیاں اور مسرت عطا فرمائے، شہر اور ملک کے حالات اللہ تعالیٰ سازگار بنائے۔ صلی اللہ تعالی